Assalamualaikum dear students, today's our topic is for class 8th from history. The topic is ruling the countryside and the subtopic is crop for Europe. Dear students, آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کراپس فار یورپ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ کسانوں سے ریونیو حاصل کرتی تھی، لینڈ ریونیو حاصل کرتی تھی. تو اس طرح سے انہوں نے سوچا، اب یہ ریئلائز کیا کہ ریونیو کے ساتھ ساتھ کیوں نہ ہم کسانوں سے ایسے کراپس کو گرو کرائیں گے جن کا مارکیٹ یورپ میں اچھا ہو. اس طرح سے 18th سنچری میں کمپنی نے ایکسپینڈ کی کلٹیویشن آف اوپیم اور انڈیگو کی. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اوپیم کہتے ہیں ڈرگس کو اور انڈیگو کہتے ہیں پلانٹ کو جس کو یوز کیا جاتا ہے ڈائی کے لیے. لیکن جب صدیاں گزر گئی تو اب 1.5 صدی جب گزر گئی تو انہوں نے اب کسانوں کو مجبور کرنا شروع کیا کہ آپ اپنے کھیتوں میں ہماری مرضی کے کراپس اگائیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ بنگال کے کسان اپنے کھیتوں میں جوٹ کو اگائیں گے، آسام کے کسان اپنے کھیتوں میں ٹی کو اگائیں گے، اور اس طرح سے یونائٹڈ پروونس جس کو آج کل اتر پردیش کہا جاتا ہے شوگر کین اگائیں گے. اسی طرح سے پنجاب کو کہا گیا ہے کہ آپ ویٹ اگاؤ اپنے کھیتوں میں. اس طرح سے مہاراشٹرا کے کسانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ کاٹن اگاؤ، اور پنجاب کے کسانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ کاٹن اگاؤ، اور اس طرح سے مدراس کے کسانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے کھیتوں میں رائس اگاؤ. لیکن یہ کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے، برٹش نے بہت سارے طریقے استعمال کیے اور ان کھیتوں کو انہوں نے ایکسپینڈ کیا، ان کراپ کلٹیویشن کو انہوں نے انکریج کیا. اس طرح سے انہوں نے چاہا کہ ہم ان کراپس کو گرو کریں گے اپنے کھیتوں میں، انڈیا کے کھیتوں میں جن کی ڈیمانڈ یورپ میں بہت زیادہ ہے، اور یورپ میں ان فصلوں کے عوض زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈز کلر ہیو اے ہسٹری؟ کیا کلر کی کوئی ہسٹری ہے؟ پیارے بچوں، آپ جو یہ 2 پینٹنگز دیکھتے ہیں جو کاٹن کلوتھ پر کی گئے ہیں، ایک انڈیا کی پینٹنگ ہے اور ایک برٹن کی ہے. تو جو یہ پینٹنگ کاٹن کلوتھ پر بنائی گئی ہیں اس کو کلم کاری پرنٹ کہا جاتا ہے، جو 20th سنچری میں انڈیا میں اس پر کی گئی ہے. اسی طرح سے 19th سنچری میں یہ برٹن کا پرنٹ ہے کاٹن پر جس کو کیا گیا ہے، اس کو مورس کاٹن پرنٹ کہتے ہیں، جو لیٹ 19th سنچری میں اس کو کیا گیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان 2 پینٹنگز میں آپ جو دیکھتے ہیں، جیسے کہ قلم کار پرنٹ میں یا مورس کاٹن پرنٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کلر دیکھتے ہیں کامن ان دونوں میں، جس کو بلیو کلر کہتے ہیں. تو یہ بلیو کلر جو ہے پیارے بچوں، یہی جو ہے انڈیگو پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے اور کپڑوں میں لگا دیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو the blue that you see in these prints was produced from the plant called indigo. تو یہ انڈیگو سے جو ہے حاصل کیا جاتا ہے اور پھر کپڑوں میں یہ رنگ لگایا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ مورس پرنٹ میں ہم بھی دیکھتے ہیں، اور جو ہے قلم کاری پرنٹ میں یہ بلو کلر دیکھتے ہیں. لیکن اس انڈیگو کی سپلائی ورلڈ میں صرف ایک ہی ملک کرتا تھا جس کا نام بھارت ہے. وائی دا ڈیمانڈ فار انڈین انڈیگو؟ لیکن ورلڈ میں صرف انڈین انڈیگو کی ہی ڈیمانڈ کیوں تھی؟ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو انڈیگو پلانٹ تھا وہ پہلے جو ٹراپکس تھا، ہاٹ ایریاز جو تھے ان میں اگایا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا جو کلائمیٹ ہے وہ بہت ہی ہاٹ ہے، تو یہاں یہ
انڈیگو پلانٹ جو ہے اس کو گرو کیا جاتا تھا، اس کی جو ہے کلٹیویشن کی جاتی تھی. لیکن بائی دا 13th century Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy. لیکن انڈیا کا انڈیگو جو تھا وہ اب یورپین کنٹریز جو ہیں اپنے کپڑوں میں جو ہے رنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسے کہ اٹلی اس کو استعمال کرتی تھی، فرانس اس کو استعمال کرتی تھی، برٹن اس کو انڈیگو کو استعمال کرتی تھی کپڑوں میں رنگ کے لیے. لیکن جو انڈیا سپلائی کرتا تھا انڈیگو، وہ اس کی تعداد جو تھی وہ بہت کم تھی، اس لیے وہ یورپین مارکیٹ میں نہیں پہنچ پاتا تھا. تو یورپین کلوتھ مینوفیکچرر جو تھے وہ ڈپینڈ کرنے لگے، وہ ان کا انحصار ایک دوسرے پلانٹ پر تھا جس کو ووڈ کہتے تھے. ووڈ سے کیا وائلٹ اور بلیو کلر حاصل کرتے تھے اور پھر ان کو کپڑوں میں لگاتے تھے. کیونکہ جو ووڈ تھا یہ ٹیمپریٹ زون کا پلانٹ تھا، جہاں موسم خوشگوار ہوتا ہے وہاں یہ ووڈ پلانٹس گرو کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ووڈ پلانٹ تھا وہ یورپ میں ایزیلی اویلیبل تھا. تو اس طرح سے جو ووڈ تھا یہ گرو کیا جاتا تھا اٹلی میں، ساؤدرن فرانس میں، اینڈ ان دا پارٹس آف جرمنی اینڈ برٹن. تو وریڈ بائی دا کمپٹیشن فرام دا انڈیگو. لیکن جو یورپین کنٹریز تھی وہ ان کو ڈر تھا کہ جو ووڈ ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتا تھا انڈیگو سے. تو انہوں نے اپنے گورنمنٹ پر کو پرسیو کیا، پریشرائز کیا اپنے گورنمنٹ کو کہ آپ جو ہے انڈیگو پر پابندی لگا دیجئے تاکہ جو ہے ہم کپڑوں کو رنگنے کے لیے جو ہے ووڈ پلانٹ کا استعمال کریں. تو اس طرح سے جو ہے انڈیگو کو بین کیا گیا ہے یورپ میں داخل ہونے کے لیے. لیکن جو بائی دا اینڈ آف دا 18th century ڈیمانڈ فار دا انڈیگو گرو فردر. لیکن جو ڈائرس تھے، جو رنگ کرنے والے تھے کلوتھوں کو، وہ پھر بھی پریفر کرتے تھے انڈیگو کلر کو ہی وہ پریفر کرتے تھے، کیونکہ انڈیگو کلر جو تھا وہ بہت ہی رچ بلیو کلر تھا، اور جو ووڈ کا کلر تھا وہ بالکل ہی ڈل تھا، پیل تھا، اس کی اتنی چمک نہیں تھی. لیکن جب اینڈ آف دا 18th century میں کیا ہوا، دا ڈیمانڈ فار انڈیگو گریو فردر. لیکن انڈیا انڈیگو کی جو ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی. کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ دا انامرس نیو ڈیمانڈس فار کلوتھ ڈائز. کیونکہ 18th century میں کیا ہوا، 18th century میں جو ہے برٹن میں جو ہے انڈسٹریل ریولیوشن آ گیا. تو زیادہ سے زیادہ کپڑے جو ہے وہ مینوفیکچر ہونے لگے، تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انڈیگو کی ضرورت ہے. لیکن 1783 سے لے کر 1789 میں کیا ہوا، جو پروڈکشن انڈیگو کی ہوا کرتی تھی، جو کرتے تھے ویسٹ انڈیز سے اور امریکہ سے، وہ جو ہے وہ ڈکلائن ہو گئی. تو پھر برٹن کی نظریں پھر ہندوستان کی طرف لگ گئی انڈیگو کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پر اقدام کو پوچھا. خدا حافظ.